ارے بارش میں بھیگ کر کے تقریر سن رہے ہو تو کبھی بارش میں بھیگ کر مسجد بھی جاتے ہیں. ارے وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس ولی کو نعمتیں آخرت بتاتے ہیں, آخرت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں, دیدار الہی کا ذکر کرتے ہیں, دیدار رسول کا ذکر کرتے ہیں, جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. تو پھر وہ ولی خود سے کہتا ہے فرشتوں یہ نعمتیں اور دیدار مجھے ملے گا کب؟ تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں جب تک موت کی لذت نہیں چکھو گے اس وقت تک آخرت کی نعمت نہیں مل سکتی. تو وہ ولی خود سے کہتا ہے ارے پھر دیر کس بات کی ہے, جلدی کرو. ادھر ولی موت کے لیے تیار ہوتا ہے, ادھر اللہ اس کی موت کا فیصلہ فرماتا ہے. جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے, یہ تو عام انسان کے مرنے کی کیفیت ہے, لیکن اب سنو, دل کے کانوں سے سنو, جب بے نمازی مرتا ہے تو بے نمازی اللہ اکبر کتنی دردناک اس کو موت. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندام, ہم غریبوں کے غم گسار, ہم فقیروں کی ثروت, شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت, شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت, دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل, خسروِ خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں, در اللہ المکنون سر اللہ المخزون, عالم ما کانا وما یکون, آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء, مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت, خلاصہ کائنات فخر موجودات, حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ, ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں. جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک بات میں آپ کو عرض کروں, دنیا کا کوئی مذہب ہو اور دنیا کا کوئی مسلک ہو, کسی کے سینے میں اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ وہ موت پر خوشی مناتا ہو. دنیا کا ہر مذہب موت پر غم کرتا ہے, دنیا کا ہر مسلک موت پر غم کرتا ہے. یہ تنہا سنی ہے کہ جو موت پر خوشی مناتے ہیں, اور خوشی بھی کس نام سے مناتے ہیں؟ عرس کے نام سے مناتے ہیں. عرس کا مطلب ہی ہوتا ہے دولہا اور دلہن کے, عرس کا مطلب مجازن خوشی کے ہوتا ہے. اندازہ فرمائیں بھائیوں, کسی کا باپ مر جائے تو وہ مرن دن مناتا ہے, کسی کا مولوی مر جائے تو وہ موت کا دن مناتا ہے. لیکن تنہا سنی ہے پوری کائنات کے اندر جو موت کے دن بھی عرس مناتا ہے, جشن مناتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سنیوں کا یقین ہے. یقین وجہ یہ ہے کہ کس کا مرنے کے بعد کہا جاتا ہے یہ ان کو پتا ہے, لیکن سنیوں کو پتا ہے کہ جب ہمارے مقبول بندے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی خدا سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ اللہ سے وصال کرتے ہیں. اس لیے ہم اس دن کو خوشی کے طور پہ مناتے ہیں, اس لیے کہ اللہ اکبر, جب یار کا دیدار ہو تو پھر غم کیسا, آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, موت کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی راہ. اور پھر ایک خاص بات, یہ تو میں نے اپنے جذبات پیش کیے. اگر آپ بخاری شریف کی حدیث پر توجہ کریں تو
ولی کی موت کی شان کیا ہے؟ میرے نوجوانوں، ولی جب دنیا سے جاتا ہے تو ایسے ہی نہیں جاتا، بلکہ ولی دنیا سے کی شان سے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی جو بخاری شریف کتاب الزہد کے اندر موجود ہے۔ آج کل کے نوجوان لڑکے سمجھتے ہیں سب ایسے ہی مرتے ہیں، سب ایسے ہی مرتے ہیں، ایک لکڑی سے سب کو ہانکنے کی کوشش نہ کرے۔ سب کی موت برابر نہیں ہے، سب کی موت اکول نہیں ہے، سب کی موت یکساں نہیں ہے۔ آؤ جسے مومن کامل یعنی اللہ کا ولی کہتے ہیں، اس کو کیسے موت آتی ہے، اس کی موت کی شان کیا ہے؟ بخاری شریف کتاب الزہد کی وہ آخری حدیث کا حصہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث آپ نے بار بار سنی لیکن آخری ٹکڑا بیان سے رہ جاتا ہے اکثر۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ یہ روایت آپ نے بار بار سنی ہوگی، اسی کا آخری حصہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ تردد کس کو کہتے ہیں؟ تردد اللہ کے لیے ابھی میں نہیں کہہ رہا ہوں اس معنی میں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تردد کا مطلب اگر ہم عام طور پر کریں تو کیا نکلتا ہے کہ یہ کام کروں کہ نہیں کروں، اس کو کہتے ہیں تردد۔ اللہ فرماتا ہے کسی کام کے کرنے میں مجھے تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وہ پیدا کرنے والی ماں ابھی بچے کو پیدا کرتی ہے اور وہ ماں کی روح نکال لیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ پہلے ہی دن ایک ہچکی میں بچے کی روح کو نکال کے مار ڈالتا ہے، ماں کی گود کو خالی کر دیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ گرمی لاتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ برسات لاتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ روزانہ سورج نکالتا ہے مشرق سے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی کام کے کرنے میں اس کو تردد نہیں ہوتا، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ غور سے سنو۔ اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو ترددی مجھے تردد ہوتا ہے۔ ولی کی موت کا فیصلہ کرتے وقت اللہ فرماتا ہے مجھے کیا ہوتا ہے؟ تردد ہوتا ہے، تردد۔ اللہ پھر تو کیا کرتا ہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے تو میں اپنے فرشتوں کو اس ولی کے پاس بھیجتا ہوں اور وہ فرشتے اس ولی کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد آخرت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس مضمون کو ایک مقام پر قرآن یوں بیان کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ گئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ارے وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس ولی کو نعمت آخرت بتاتے ہیں، آخرت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، دیدار الہی کا ذکر کرتے ہیں، دیدار رسول کا ذکر کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو پھر وہ ولی خود سے کہتا ہے فرشتوں یہ نعمتیں اور دیدار مجھے ملے گا کب؟ تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں جب تک موت کی لذت نہیں چکھو گے اس وقت تک آخرت کی نعمت نہیں مل سکتی۔ تو وہ ولی خود سے کہتا ہے ارے پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی کرو۔ ادھر ولی موت کے لیے تیار ہوتا ہے، ادھر اللہ اس کی موت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ ولی کی موت ہے جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اور ہماری موت، ہم لوگوں کی موت کتنی دردناک۔ بس اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں۔
ہماری موت کتنی دردناک ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سیدنا عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ بابا جب کسی انسان کو موت آتی ہے تو کیسی ہوتی؟ ولی کی موت تو آپ نے سن لی کہ جب تک ولی خود نہیں چاہتا اس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور ولی کی موت سے پہلے فرشتے ہزاروں کی تعداد میں اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اور اس سے کلام کرتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. قرآن کہہ رہا ہے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، مرنے سے پہلے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. لیکن ہماری موت کیسی؟ اللہ اکبر. اب تھوڑی دیر، حالانکہ موسم بارش کا ہے، بھیگتے وقت کوئی سنجیدہ گفتگو آپ کے دماغ میں اترے نہ اترے، تھوڑی دیر آپ کا بڑا احسان، بڑی محبتیں، شاید مجھے آخری دم تک یہ محفل یاد رہے گی، اور آپ لوگوں کی محبتیں بھی یاد رہے گی، آپ لوگوں کی وفاداری بھی یاد رہے گی، آپ لوگوں کا پیار بھی یاد رہے گا، اور بھیگ کر اس کیچڑ میں سننا بھی یاد رہے گا. اس لیے تھوڑی دیر بہت دل کے کانوں سے سننا، بڑی قیمتی گفتگو ہے. ایسی محفل سجانے کے لیے بڑی محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے. میرے بھائیوں، ہماری موت کیسی؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نے اپنے بابا عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ بابا جب کوئی انسان مرتا ہے، عام انسان مرتا ہے، تو اس کو موت کیسی آتی ہے؟ تو عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے، اگر انسان کے سینے پر زمین اور آسمان سمیٹ کر رکھ دیے جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا وزن انسان محسوس کرتا ہے. اتنا ہی وزن انسان موت کے وقت محسوس کرتا ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے. اے میری قوم کے جوانوں، ایک دن دنیا سے جانا ہے. غور کرو، تمہیں وہ موت چاہیے جس سے پہلے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، یا یہ موت چاہیے؟ اللہ اکبر. سیدنا عمرو ابن عاص کہتے ہیں انسان کے سینے پر زمین اور آسمان سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور انسان جب مرتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے کہ وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے. اندازہ فرمائے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اے ہوش مند، ہوشیار، عقل مند، دانشور جوانوں، مجھے بتاؤ اگر زکام ہو جائے اور ناک بھر جائے تو انسان کا کیسے دم گھٹنے لگتا ہے جب اس کی سانس نہیں نکلتی. ذرا سوچو تو صحیح، موت کے وقت انسان ناک سے نہیں بلکہ یوں لگتا ہے جیسے سوئی کے ناکے سے وہ سانس لے رہا ہو. انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بابا عمرو ابن عاص نے بتایا بیٹا اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت گھسا دیا جائے اور ایک ایک رگ میں، ایک ایک نس میں ببول کا کانٹا گھس جائے اور کوئی طاقت کے ساتھ اس کو کھینچے تو کیسے اس کی رگوں کو وہ تار تار کر دے گا. اسی طریقے سے جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. یہ تو عام انسان کے مرنے کی کیفیت ہے، لیکن اب سنو، دل کے کانوں سے سنو. جب بے نمازی مرتا ہے تو بے نمازی، اللہ اکبر، کتنی دردناک اس کو موت آتی ہے. سب سے زیادہ عبرت انگیز موت، سب سے زیادہ دردناک موت بے نمازی کو آتی ہے. اللہ اکبر. وہ نماز جس سے ہم کوسوں دور ہیں، وہ نماز جس کا نام سن کر کے ہم اس کی فضیلت بھی اب معاذ اللہ سننا نہیں چاہتے. علماء نماز پر گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں جان پر آتی ہے، ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی. اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، ولیوں کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، ایک دن موت تم کو بھی آنا ہے، ایک دن موت ہمیں بھی انشاءاللہ آنے والی ہے. موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے. میرے جوانوں، فرمایا گیا سب سے زیادہ دردناک اور خوفناک موت بے نمازی کو آتی ہے. جب بے نمازی دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے
अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए, 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए, तो भी दुनिया की कोई ताकत उसकी प्यास को बुझा नहीं सकती। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, प्यास लगी थी 7 समुंदरों वाली, और रिश्तेदार कतरा कतरा पानी चमचे से पिला रहे हैं, तो बताओ क्या हो रहा होगा? आपको तजुर्बा होगा, जब प्यास ज्यादा लगती है और कम पानी पिलाया जाए तो प्यास बुझती नहीं है, बल्कि प्यास और बढ़ती चली जाती है। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, जरा तवज्जो तो करो। अल्लाह अकबर, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। मेरी कौम के जवानों, अपनी आखिरत की तैयारी कर लो। ये जिनके उर्स मनाते हो, इन लोगों ने आखिरत की तैयारी की तो किस शान से दुनिया से गए। हमने आखिरत की क्या तैयारी की? कुरान कहता है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और आखिरत की फिक्र करो कि तुमने आखिरत के लिए क्या भेजा है। बताओ आखिरत के लिए क्या भेजा है? आखिरत के लिए क्या भेजा है? यही कि आज मुसलमान ज़िना में डूबा है, यही आखिरत के लिए भेजा है। आज मुसलमान नशा कर रहा है, यही आखिरत के लिए भेजा है। आज मुसलमान शराब पी रहा है, यही आखिरत के लिए भेजा है। आज मुसलमान झूठ बोल रहा है, यही आखिरत के लिए भेजा है। आज मुसलमान अपनी बीवी बच्चों पे जुल्म कर रहा है, यही आखिरत के लिए भेजा है। क्या भेजा है आखिरत के लिए? मुझे बताओ। अल्लाह अकबर, आज तो हाल ये हो गया, ज़िना की फिल्में देखकर, ज़िना की तस्वीरें देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर आज 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां ज़िना की तरफ बतौर फैशन बढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, एक वो दौर था जब ज़िना का नाम मुसलमान सुनता था तो उसके बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। या अल्लाह, ये किस गुनाह का नाम आया है, या अल्लाह ये किस पाप का नाम आया है। लेकिन अफसोस, गंदी फिल्मों ने, गंदी पिक्चरों ने, गंदी नाविलों ने, गंदे माहौल ने, गंदे फैशन की गंदी तहजीब ने आज मेरी कौम के उन जवानों को ज़िना के दरवाजे पर पहुंचा दिया है। वो जवान जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ऐ मेरी कौम के शाही सिफत जवानों, तुम मोहम्मद अरबी के सिपा हो, तुम मोहम्मद अरबी के जवान हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हो। तुम कव्वे नहीं हो, तुम चिड़िया नहीं हो कि गुनाहों की गंदगी पे बैठो। तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उकाब हो, उकाब। अल्लाह ने तुम्हें जमीन पे पाप के लिए नहीं भेजा, अल्लाह ने जमीन पे तुम्हें पाप का खात्मा करने के लिए भेजा। मेरे भाई, तू ही था जिसने इस्लाम के लिए दरियाओं पे कश्तियां जलाई थी। तू ही था जिसने बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम का परचम लहराया था। अरे तू ही था जिसने, अल्लाहु अकबर, दुनिया में इंकलाब पैदा किया था। मगर हाय मेरे जवान, आज तुझे क्या हो गया? तू गानों की दहलीज पर ईमान का सौदा करने लगा, तू फिल्मों की दहलीज पर ईमान का सौदा करने लगा। मस्जिद मरसिया खाहे कि नमाजी न रहे। मेरे भाई, तूने तो सहराओं में नमाजें अदा की थी, तूने तो गिरजाओं को मस्जिद बनाया था। इकबाल ही ने तो कहा है, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। इकबाल कह रहे हैं कि हमने यूरोप के कलीसाओं में अजान देकर, तवज्जो, इकबाल कह रहे हैं हमने यूरोप के कलीसाओं में अजान देकर उन कलीसाओं में अजान दी, अजान अफ्रीका के सहराओं में अजान दिए। और आज हमारा हाल ये हो गया, अगर हमारे घर में बच्चा पैदा हो, बच्चा, हम अपने बच्चे के कान में अजान देने की औकात और हैसियत नहीं रखते।
سبحان اللہ. جو جوان اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کا علم نہ رکھے وہ کلیساؤں میں کیا اذان پڑے گا، وہ صحراؤں میں کیا اذان پڑے گا. ارے مسلمانوں کا علمی وقار اتنا گر چکا، نہ اپنے بچے کے کان میں اذان دے سکتے ہیں اور نہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں. جس قوم کا علمی گراف اتنا نیچے گر جائے کہ وہ اپنے بچے کے کان میں اذان نہ پڑھ سکے اور اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھا سکے، پھر زندگی کس چیز کا نام؟ زنا کا، نشے کا، شراب کا، بے نمازی پن کا، عیاشی کا، آوارگی کا. بتاؤ مرنا نہیں ہے، موت نہیں آنی ہے. اے ہزاروں جوانوں، تقریر سننے کے لیے تمہارے جو جذبات ہیں، اگر عمل کرنے کے لیے یہی جذبات پیدا ہو جائیں تو پوری دنیا کے اندر انقلاب آ جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر. کتنی خوشی ہوتی ہے. ارے بارش میں بھیگ کر کے تقریر سن رہے ہو تو کبھی بارش میں بھیگ کر مسجد بھی جانا سیکھو. زندہ باد، زندہ باد. ٹھنڈیوں کے اندر سردی میں کپ کپاتی میں مسجد بھی جانا سیکھو. ایک بات کہہ دوں، تقریر نہیں سنی تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم تقریر سننے کیوں نہ گئے، لیکن اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر پوچھے گا تو پوچھے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی. ابھی حضرت نے پوچھا نا کون نماز پڑھ کے آیا، خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. بھائیو اب تو بہت سارے مائک سنبھالنے والے بھی نماز کے بغیر آتے ہیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال. ارے یہ مائک سنبھالنا بھی عبادت نہیں رہا اتنا ماشاءاللہ، یہ تو تجارت بن گیا. یہ فنکاروں کی جگہ ہو گئی، یہ فن ہو گیا، یہ بچوں کو پالنے کا سبب ہو گیا. حال یہ ہے پورے سفر میں نماز نہیں ہوگی. حال یہ نہ جلسہ کرنے والے نماز پڑھیں گے نہ مائک سنبھالنے والے الا ماشاءاللہ. ان کو کون نماز پڑھائے؟ اور سن لو مگر اچھی طرح سے سن لو، سنیو کان کھول کے سن لو. اگر یہ سمجھتے ہو کہ خلیفہ قطب المشائخ تمہیں جنت میں لے جائیں گے، یا قطب المشائخ جنت میں لے جائیں گے، یا مخدوم اشرف جنت میں لے جائیں گے، یا غوث پاک جنت میں لے جائیں گے، یا غریب نواز جنت میں لے جائیں گے، یا اعلیٰ حضرت جنت میں لے جائیں گے، یا امام حسین جنت میں لے جائیں گے، اگر یہ تمہارا خیال ہے تو سن لو، اعلیٰ حضرت، غوث پاک، غریب نواز، مخدوم اشرف سارے ولی جنت میں لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں. لیکن جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو کوئی بھی ولی جنت میں نہیں لے جائے گا. یہ میرا دعویٰ ہے. میں بے نمازی کو کافر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ بھوت سوار ہے کہ فجر میں سوتے پڑے رہیں گے اور غوث پاک ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. غریب نواز جنت میں لے جائیں گے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. میرے جوانوں، ارے جب ان کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے ناراض ہے، مجھے بتاؤ کیا غریب نواز اس سے راضی ہے؟ غوث پاک اس سے راضی ہے؟ مخدوم پاک ان سے راضی ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے بے نمازی کو بھیک بھی مت دو. توجہ ہے، غور فرمائیں. اے میرے وفادار جالا کے اور گرد و نواح کے آنے والے جوانوں، اللہ کے رسول فرما رہے بے نمازیوں کو بھیک بھی مت دو، بے نمازیوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، بے نمازیوں کو اپنے گھر میں مت بلایا کرو، اس کو جگہ مت دیا کرو، کیونکہ جہاں جہاں بے نمازی جاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی. بتائیے، اللہ کے رسول فرما رہے، آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی. ایسے مت بولے بھائیو، آپ بٹھاتے ہو ان کو بیٹھنے جگہ کہاں ہے؟ بارش ہو رہی ہے،
یہ بیچارے بھیگنے سے ڈر کر کے کھڑے ہیں، کہاں بیٹھیں گے؟ آپ تھوڑا سا لحاظ کرو، ایک دوسرے کے لیے قربانی، کچھ مت بولو، بس کوئی کچھ مت بولو بھائی، تھوڑی دیر میں بات کر رہا ہوں، اب بات تو کرنی بھی نہیں تھی لیکن بارش بھی ہو رہی ہے، دل چاہتا ہے، لیکن آپ اتنے جمع کے بیٹھے تو سوچتا ہوں کہ کچھ بات کر ہی لیجیے، لیکن کوئی کچھ نہ بولے، میری بات سنو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ آقا کہنے میں اس سے حضور اتنے غصے میں ہیں کہ آقا نے جان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا، اور جو نماز چھوڑ دے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے بیزار ہوں۔ اور مزید کیا فرمایا؟ قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، اور دوسرے مقام پہ فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی رحمت سے باہر کر دیا جاتا ہے، اللہ رحمت کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہے۔ یہ بات میں ان علماء کی اور بزرگوں کی موجودگی میں کہہ دوں، ارے جب اللہ نے تم سے رحمت کی چادر ہٹا لی تو اب کون سا تعویذ تمہاری روزی میں برکت لائے گا؟ مجھے بتاؤ۔ تعویذ دینے والا زیادہ سے زیادہ بہت بڑا اس وقت ملے گا تو ولی ملے گا، ولی سے بڑا کوئی ملے گا اس دور میں؟ صحابی تو ہیں نہیں، انبیاء تو دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما چکے ہیں، زیادہ سے زیادہ بڑا بزرگ کون ملے گا؟ تعویذ والا، دعا دینے والا کون ملے گا؟ ولی ملے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، توجہ سے سننا، اللہ ناراض ہو کر رحمت ہٹا لے تو ولی کا تعویذ آپ کی قسمت کیسے بنا سکتا؟ یہ جو دل و دماغ کے اندر کھپتا ہے، نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو تعویذ تقدیر سنوار دے گا۔ بھائیو، ولی تو ولی ہے، نبیوں کی بھی یہ شان ہے، یہ شان کہ اللہ اگر نبی کو منع کر دے کہ تیرے بیٹے سے میں ناراض ہو گیا ہوں، اس کی مدد مت کرنا، تو نبی اپنے سگے بیٹے کی بھی مدد نہیں کرتے۔ ولی کیا؟ میں قرآن کے حوالے سے بات کروں، سنی حضرات یہ بات سننے کے کم عادی ہے، ان کو تو یہ سننا ہے نا کہ جلسے میں آئے ہو تو فلاں بزرگوں کو دیکھو اور جنت میں جاؤ، اور فلاں کو دیکھو جنت، اور جن کا جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے ان کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہیں۔ اس لیے حق سننے آئے ہو تو سنو۔ اگر اللہ اپنے اولو العزم پیغمبر سے کہہ دے کہ تو اپنے بیٹے کی مدد مت کرنا، تو وہ نبی اپنے بیٹے کی بھی مدد نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن اٹھا کے پڑھو، نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا سب کو کشتی میں بٹھا لینا، جو ایمان نہیں لایا اس کو مت بٹھانا۔ بھائیو، چوہوں کو تک بٹھا لیا کشتی میں، اور بتاؤں سور کو تک بٹھا لیا کشتی میں، کتوں کو تک بٹھا لیا کشتی میں، لیکن یہ اللہ کی شان، اللہ نے کہہ دیا تیرے بیٹے کو مت بٹھانا۔ توجہ ہے، اگر قرآن پہ ایمان لائے تو یہ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ تھوڑا عبرت کی آنکھیں کھولو، عبرت کی آنکھوں سے سنو، عبرت کی آنکھوں سے دیکھو، عبرت کے کان سے سنو۔ اللہ فرما رہا ہے نوح تیرے بیٹے کو کشتی میں مت لینا۔ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر۔ نوح کی علیہ السلام کی کشتی میں سب بیٹھ گئے، بنائی نوح علیہ السلام نے، تیار کی نوح علیہ السلام نے، سب کو لے لیا، سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے، نہیں لیا۔ اللہ سے عرض کی مولا اجازت دے دے، میرا بیٹا ہے نا، بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے، باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، باپ کے جذبات ہوتے ہیں بیٹے کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے کہا مولا میرا بیٹا ہے نا، اجازت دے لے لوں۔ اللہ نے کہا نہیں لے سکتے، کیونکہ میں اس سے ناراض ہوں، نہیں لے سکتے۔ میرے بھائیوں تھوڑی توجہ، غور کرو، کیا تم نبی کے بیٹے ہو؟ نبی کی اولاد ہو؟ نبی کا سگا بیٹا کھڑا ہے باہر کشتی کے، اللہ کہہ رہا ہے مت لینا۔ پھر نوح علیہ السلام نے تیسری بار عرض کیا مولا میرا بیٹا ہے نا، اجازت دے دے میں لے لوں۔ اللہ نے کہا نوح اگر آپ اس کی سفارش کرو گے تو اپنے محبوبوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دوں۔
کوئی توجہ ہے آپ کی؟ ارے جب اللہ ناراض ہو تو نبی اپنے بیٹے کو منع کرنے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار نہیں کر سکتے، تو جن سے اللہ ناراض ہو ولی لوگ ہاتھ پکڑ کے ان کا جنت میں کیسے لے جا سکتے؟ اس لیے خدا کے لیے توبہ کرو، جو مال کماتے ہو وہ یہی چھوڑ کے جانا ہے۔ ارے جو مال چھوڑ کے جانا ہے، 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے وہ مال کمانے کے لیے محنت کرتے ہو، اس مال کو کمانے کے لیے دلی تک جاتے ہو، کلکتہ تک جاتے ہو، بمبئی تک جاتے ہو، حتیٰ کہ سعودی اور دبئی تک جاتے ہو۔ اللہ اکبر، بیت الخلا تک صاف کرتے ہیں لوگ مال کمانے کے لیے۔ او نادان انسان، جو مال قبر میں نہیں جائے گا، جو مال آخرت میں کام نہیں آئے گا، اس کو کمانے کے لیے تو اتنا لمبا لمبا سفر کرتا ہے۔ اور جو نماز قبر میں تیرے ساتھ جانے والی ہے، جو نماز کفن میں تیرے ساتھ جانے والی ہے، جو نیک اعمال تیرے ساتھ جانے والے ہیں، میرے بھائی اس کے لیے تو 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالتا۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی، اس لیے 10 منٹ کا ٹائم نکالو۔ پوری 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ کے ٹائم لگتے ہیں، پورا 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ اللہ نے پوری زندگی دی، ایک ایک دن میں 24 گھنٹے دیے، پھر کیوں ٹائم نہیں نکالتے؟ پھر کیوں وقت نہیں نکالتے؟ بھائیو، آپ کہتے ہو ٹائم نہیں ملتا، یہ جھوٹ ہے۔ اگر نماز کے لیے ٹائم نہیں تو گیم کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ فیس بک کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ یوٹیوب کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، ارے سب کے ساتھ کے لیے ٹائم ملتا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ اس لیے کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، مضامین تو بہت سارے ذہن میں لے کر آیا تھا، لیکن موسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو مزید میں کھڑا رکھوں، اسی لیے آج اسی پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، کبھی آنا ہوگا تو آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ لیکن آج بتاؤ، عرس خلیفہ قطب المشائخ میں آنے والوں، کون آج سے عہد کرتا ہے کہ میں توبہ کروں گا اور آج کے بعد نمازی بننے کا عہد کرتا ہوں؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بھائیوں، ہاتھ اٹھاؤ گے تو بھی نماز فرض ہے، نہیں اٹھاؤ گے تو بھی فرض ہے، لیکن اٹھا کے اللہ کو گواہ بنائے، اٹھا کے رکھے ذرا۔ اے اللہ، یہ قبولیت کی گھڑی میں ہاتھ اٹھانا نماز کے لیے ان کا کام تھا، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا۔ ان سب کو نمازی بنا دے، ان سب کو نیک بنا دے، سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے، اور اللہ پاک حضور قطب المشائخ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما دے۔